فخری زادہ کے قتل نے انٹیلیجنس اور جاسوسی کی دنیا بدل دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کسی ایرانی عہدیدار کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسی کارروائی ہوگی جو ممکنہ طور پر جنگ کا باعث بنے گی، لہٰذا اس کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی منظوری اور تحفظ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ہفتے کو امریکی اخبار کی رپورٹ میں گزشتہ سال ایران کے میزائل اور جوہری پروگرامز کے ایک اہم ڈائریکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا قتل ریموٹ کنٹرول مشین گن استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نومبر 2020 میں فخری زادہ قتل کے آپریشن کے دوران اس ہتھیار کو، جو ہزاروں کلومیٹر دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور قاتل روبوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا پہلی بار تجربہ کیا گیا۔ یہ اس ہتھیار کا ایسا آزمائشی استعمال تھا جو سلامتی اور جاسوسی کی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق یہ ہتھیار بیلجیم ساختہ FN بگ مشین گن کا ایک خاص ماڈل ہے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی اور کئی کیمروں سے لیس ایک جدید روبوٹ سے جڑا ہوا ہے اور اسے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جدید ہتھیار، جس کا وزن مجموعی طور پر تقریباً 1 ٹن ہے، اسے آہستہ آہستہ چھوٹے پرزوں میں ایران منتقل کیا گیا اور پھر ملک کے اندر جوڑا گیا۔ رپورٹ کے ایک اور حصے میں محسن فخری زادہ کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فخری زادہ، جنہیں گزشتہ موسم خزاں میں ایران کے علاقے توانگ کے قریب قتل کیا گیا، انقلاب کے ساتھ وابستگی کی علامت کے طور پر چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس میں سرخ رنگ کا عقیق لگا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی انگوٹھی پہنتے ہیں اور پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں کام کرنے والی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی پہنتے تھے، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ فخری زادہ نے پاسداران انقلاب میں شمولیت اختیار کی اور اس انقلابی فوجی ادارے کی صفوں میں رہتے ہوئے ترقی کی۔ انہوں نے اصفہان یونیورسٹی سے ایٹمی طبیعیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے سابق سربراہ علی اکبر صالحی کے مطابق ان کا ڈاکٹریٹ مقالہ نیوٹران کا کھوج لگانے پر تھا۔ فخری زادہ پاسداران انقلاب کے میزائل پروگرام کی ترقی کے نظام کے انچارج اور ایران کے جوہری پروگرام کو شروع کرنے والی شخصیات میں سے ایک تھے۔ 2 ایرانی حکام کے مطابق انہوں نے وزارت دفاع میں ڈائریکٹر ریسرچ کی حیثیت سے ملک میں ڈرونز کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا اور میزائل پروگرام کے لیے شمالی کوریا کا سفر بھی کیا۔ محسن فخری زادہ جب مارے گئے تب وہ ایران کے نائب وزیر دفاع تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کو عرب امور کے بارے میں مشورہ دینے والے قیس قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا، جوہری اور نینو ٹیکنالوجی اور حیاتیاتی جنگ کے میدان میں فخری زادہ قاسم سلیمانی کے ہم پلہ تھے، لیکن ان کا کام مکمل طور پر خفیہ تھا۔ جب ایران کو ایسے حساس آلات یا ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی جو بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، فخری زادہ نے اسے حاصل کا راستہ نکالا۔ اسرائیلی منصوبہ اور ہدف۔ العربیہ اردو نے امریکی اخبار کی رپورٹ کے حوالے سے لکھا کہ اسرائیل کو یقین تھا کہ مقتول سائنسدان ایٹمی بم بنانے کی ایران کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے 14 سال قبل انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فخری زادہ ایرانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اپنی نمایاں پوزیشن کے باوجود ایک عام زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی حفاظتی ٹیم کے مشورے کے باوجود اکثر حفاظتی پروٹوکول کو توڑتے ہوئے گارڈز کے بجائے اپنی نجی گاڑی چلایا کرتے۔ قتل کے دن وہ اپنی کالی نسان ٹینا سیڈان چلا رہے تھے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ والی نشست پر تھی۔ امریکی اخبار نے خبر دی کہ اسرائیل منظم طریقے سے ان ماہرین کا انتخاب کر رہا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں۔ 2007 میں اس کے ایجنٹوں نے 5 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا اور ایک کو زخمی کیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے میزائل تیار کرنے کے ذمہ دار ایرانی جنرل اور ان کی ٹیم کے 16 ارکان کو بھی قتل کیا۔ 2 سال بعد 2009 میں جب ایک اسرائیلی قاتل ٹیم تہران میں منصوبہ بندی مقام پر فخری زادہ کا انتظار کر رہی تھی، اسرائیل نے آخری لمحات میں آپریشن ختم کر دیا کیونکہ موساد کو شبہ تھا کہ سازش ہیک ہو چکی ہے اور ایران نے ایجنٹوں کو گھات لگا کر پکڑنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ قاتل روبوٹ۔ کئی ایرانی خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ قاتل ایک روبوٹ تھا اور یہ کہ سارا آپریشن ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا تھا، لیکن روبوٹ کے ذریعے قتل کی بات ایرانی عوامی حلقوں میں مذاق بن گئی۔ الیکٹرونک وارفیئر تجزیہ کار تھامس ونگٹن نے باور کرایا کہ قاتل روبوٹ کے نظریے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جدید ہتھیار۔ امریکی، اسرائیلی اور ایرانی عہدیداروں، جن میں انٹیلیجنس اہلکار جس آپریشن کی منصوبہ بندی کی تفصیلات سے آگاہ تھے، کے انٹرویوز اور مقتول کے اہل خانہ کی ایرانی میڈیا کو دیے بیانات کے مطابق فخری زادہ کے قتل کے 1 سے زائد عوامل اور محرکات تھے۔ سب سے اہم عامل وہ اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی جس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا اور متعدد قسم کے سیٹلائٹ کیمرے استعمال ہوئے۔ یہ مشین 600 راؤنڈ فی منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تاہم اس منصوبے سے واقف ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق اسرائیل نے ایک جدید روبوٹک ڈیوائس سے منسلک
बेल्जियम FN मैग सब मशीन गन का एक खास मॉडल मुंतखब किया। अहदेदार ने बताया कि यह निज़ाम स्पानवी दिफाई ठेकेदार एस्ब्राकानो के बनाए गए स्टिनेल 20 सिस्टम से मुख्तलिफ नहीं था, सिवाय इसके कि मशीन गन रोबोट और उसके अज्जा और लवाजमात का वजन तकरीबन 1 टन था। ये सामान छोटे छोटे अलग हिस्सों में मुख्तलिफ औकात में ईरान लाया गया और इसे ईरान में जोड़ कर तैयार किया गया।